الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اچھا جی، آج ہم سب سے پہلے جو سیکھنے لگے ہیں وہ ہم سیکھنے لگے ہیں کہ ہوا کی جمع ہم ہوتی ہے۔ ہم یعنی ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ہوا آپ نے کہا یعوذ، وہ پناہ مانگتا ہے، یعوذ، ٹھیک ہو گیا؟ اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ وہ سب پناہ مانگتے ہیں، فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ صرف وہ نون لگا دینا ہے ورب میں، بس یعوذون، ہوا یعوذ، ہم یعوذون، ہوا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، ہم کیا ہوگا؟ سر ایک منٹ میں تھوڑا اس کو پروسیس کروں۔ ہوا اور نہیں، میں نے غلط لکھا ہے۔ یعبدون، ہوا ہوا اور ہوا آتا ہم ہے ایک کے لیے، ہوا کی جمع ہے ہم ہم بنانے کے لیے، جمع بنانے کے لیے، ورب کی جمع بنانے کے تو لیے آخر میں وہ نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دیکھنا پڑے سر یہ ہم کیسے ہوا؟ مطلب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہوا تو چلے وہ ہے، یا آپ نے دیکھیے، ہاں ایک چیز سے دیکھیے، ہوا آپ نے کہا تھا کہ وہ ہے، پہلے آپ نے بتایا تھا کہ ہوا وہ ہے، اور ہے نا، اگر ہی ہم ہے، کہتے ہیں یہ تو لکھا ہوا ہے ہی، ٹھیک ہے، ہی یعنی اردو میں وہ، ٹھیک ہے، وہ آدمی، ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی، اچھا اچھا اچھا، ہی نہیں، اور اس کی جمع ہے دے، وہ آدمی، اور مطلب وہ ہوا ہے اور اس کی جمع ہم ہے، وہ اور ٹھیک ہے، وہ سب، اس کو لکھنے چلو، وہ اور وہ سب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلے، ٹھیک، وہ پناہ مانگتا ہے، ہوا یعوذو، وہ سب پناہ مانگتے ہیں، ہم یعوذون، تو وہ نون کا اضافہ کریں گے ورب میں، جیسے ہوا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، ہم، یعنی جو اس میں پلورل ہے یہ واو نون کی شکل میں آئے گا، ہاں جی، جمع ہوگی تو وہ نون، تو وہ واو نون، جمع ٹھیک، کے لیے، جمع بنانے کے لیے وہ نون کا اضافہ کریں واحد میں، بس یہ ہے فارمولہ۔ اچھا، ایک ٹھیک ہے، ورب ہے، جیسے میں آپ کو ہوا یشکرو، وہ شکر ادا کرتا ہے، ہوا یشکرو، وہ عبادت، وہ شکر ادا کرتا ہے، تو ہم کیا ہوگا؟ یشکرون، ہم یشکرون، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر وہ سب کفر کرتے ہیں، کیا لکھوں؟ وہ سب کفر کرتے ہیں، ہوا یکفرو، ہم یکفرون، یکفرون، اسی طرح وہ سب جانتے ہیں، ہوا یعلمو، ہم ہوا یعلمون، یعلمون، ہم ہم یعلمون، یہ یا کس کی علامت ہے؟ یا غائب کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یا غائب کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ سب، وہ اور وہ سب، سب کے لیے یا آیا کرے گا، یعلمون۔ اسی طرح ہم یفعلون، قرآن مجید میں آپ کو ملے گا ہم یفعلون، وہ سب کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ جمع بنانے کے لیے۔ اسی طرح سیم آپ مجھے بتائیں، انتا کی کیا، انتا کا ورب کیا ہوگا؟ انتا کے سامنے کیسے آتا ہے؟ انتا یعنی تم، دالت، انتا تم، تو کیا ہوگا تم، سامنے؟ ورب بتائیں مجھے قرآن مجید میں سے، فار ایگزامپل تشکر، انتا، انتا تشکر، ہاں بس انتا تشکر ہے نا، اس کی جمع کیا ہے کہ اگر میں لکھوں نا یہاں پر تم سب، تو بس سب کے لیے ہمیشہ کیا آئے گا؟ وہ نون تشکرون، تشکرون ہو جائے گا قرآن مجید میں بہت، تشکرون، تم سب شکر کرتے ہو، لیکن تم سب کی کیا عربی ہے؟ وہ ہے انتم، اس کو بھی لکھ لیں گے، انتم، تم سب، انتم۔ تو آج آپ نے
جیسے جیسے تعلم ہے، انت تعلم تم جانتے ہو، انتم تعلمون. اسی طرح تم سب کفر کرتے ہو، انتم تکفرون. انتم تفعلون تم سب کرتے ہو. تم سب شرک کرتے ہو، انتم تشرکون. تشریکون. بس یہ سب اسی کے ساتھ آئے گا، ایسے ہی آئے گا. اچھا، تو یہ اب کیا وہ ٹیبل آپ آج بنا لیں گی؟ آپ وہ ٹیبل جو آپ کو بتایا ٹیبل، آپ کوشش کریں ذرا ایک دفعہ خوبصورت سا بنائیں. یہ دیکھیں، میں آپ کو اس کی مثال ایک دیتا ہوں ٹیبل کیسے بناتے ہیں. میں بناؤں گا تو وہ الگ سے ہے، لیکن آپ خود سے بنائیں، ٹھیک ہے. کہاں گئے ہم؟ یہ انہوں نے آپ نے ذرا آپ نے دکھانا ہے کہ آپ خوبصورت بنائیں گے، ٹھیک ہے. آپ خاتون ہیں، خاتون اچھی بناتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ٹیبل آپ نے بنانی ہے اچھی والی. یہ دیکھ رہے ہیں، انا، انتا، ہوا، ایسے ٹیبل بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے. ہوا، نحن. اچھا، تو اس کو اچھا بنائیں گے ہم لوگ. ایسے بنائیں گے ہم لوگ کہ ایسے ٹیبل بنائیں گے. یہ آج آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے. آج کا کام صرف یہ ہے بس کہ آپ نے یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کا جو آپ نے 12 کلر لیے ہیں نا، 12 کلر آپ کے 12 کلر آج کام آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے لکھنا ہے انا، انتا، ہوا، نحنو، ہیا، ہم، اور انتم. ابھی تک یہاں تک پڑھا ہے نا ہم نے. یہ ساری جی لائنیں جی جی. بنائیں ایک ایسے کر کے. یہ سارا آپ کو اب آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر ایک سوال ہے میرا، جیسے ہیرا آپ نے کہا تھا کہ شی کی جگہ آئے گا، تو اگر ہی ہوگا تو اس کی جگہ پھر ہاں، اگر یہ جو ہیا ہے نا، کیا ہے نہیں ہے آپ نے کہا تھا ہاں وہ لڑکی. وہ اچھا وہ لڑکی، اور اگر لڑکا ہوا تو ہوا ہوگا ہوا ہے. وہ لڑکا. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح کی آپ نے نا یہ لائنیں بنا رہی ہیں. کتنی لائنیں ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اس طرح کی آپ نے جو جگہ چھوڑنی ہے، آپ نے جو آپ نے بہت بڑا ٹیبل جی بنانا جی ہے، اس میں آپ کے جی پاس 14 15 آپ کی لائنیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب جی یہاں جی. پہ ایک ورب لکھیں. جیسے آپ نے پہلا لفظ یاد کیا، انا اعوذ، ہم، انت تعوذ، ہم. ہوا یعوذ، نحن نہ نعوذ، نہ ہیا تعوذ. ہم نے کہا تھا بھائی جو ہیا کے سامنے وہی آتا ہے جو انتا کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ابھی ہم نے آج سیکھا کہ ہم، آپ نے ہوا میں صرف، ہوا والے میں صرف وہ نون کا اضافہ کرنا ہے. ہم یعوذون. اور انتم، انتا والے میں وہ نون کا اضافہ کرنا ہے. انتم تعوذون. اس طرح آپ نے ورب لکھنا ہے نعبدو، تم تاؤ. نعبدو، انا اعبدو، انت تعبدو. اس طرح پھر یہاں لکھو استعین، انا استعین. بس اس سے لکھیں، اس سے شروع کر کے نا سارے ورب، جتنے بھی ورب آپ کو آتے ہیں نا، وہ سارے ورب یہاں لکھنا شروع کر دیں. بلکہ آپ قرآن مجید کا پہلا پارہ کھولیں گی. آپ نے وہ کام کیا، وہ کچھ پہلے پارے میں سے بتایا تھا کہ وہ پہلے پارے میں سے کرنا ہے آپ نے. اتنا میں نے، جی جی، میں نے آپ کو ہوم ورک بھیج دیا تھا. ہاں، اچھا ہوگا. دیکھتے ہوں. تو یہ دیکھو نا، لوگوں نے بھی بہت سارے بھیجے ہوئے ہیں. یہ دیکھو سارے ہوم ورک آئے ہوئے. جیسے ہوم ورک کہاں پہ ہوم ورک آیا ہوا ہے؟ یہ والا پہلا پارا، تھرڈ ہوم ورک، 12 پلس. شاباش، بہت اچھا. ہاں، یہ گنتی بھی آپ نے یاد کی ہے. یہ آپ نے، جی گنتی جی ذرا بالکل، یہ آپ زبانی گنتی آتی ہے؟ ذرا سنائے مجھے. 0 1 2 3 4 5 کیا بات ہے. میں نے تو اتنین نہیں بولا، میں نے اسنین اتنین بھی نہیں بولا. کو
ये आपने वहां से याद किया है, तो कोई इस्नाइन है, इस्नाइन। अब वो ऐसे एक हाँ ये लोग बोलते हैं, इतना नहीं बोलते अच्छा है, हैं। ठीक है, कोई नहीं। इस्नाइन सलासा अरबा, ठीक है। ठीक है, सुबह खैर। उसके बाद ये तो आपने वो भेजा है जो आपने होमवर्क आपने जो किया था। जी जी, आगे भी आएगा सर, ये होगा, ये हम्म, देखिए, आई डोंट नो स्क्रीनशॉट अगर पूरा ना आया, हाँ ये होगा, ये ये देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है मैंने। मुत्तकी मुत्तकून, शाबाश। मुतदीन, शाबाश। या ये क्या है? या ये बस, हाँ, यस्बिरून, शाबाश। ये किसी चीज की ना मुझे सिंगुलर समझ नहीं आ रहा था। यस, शायद ये है नीचे हिदायत वाला। वाला होगा ना। हम्म। यहदी, ये वर्ब है या वो, अच्छा, इसको ये होगा बंदा। हादी और महदी। हादी 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 होता है, हादी। महदी होता है, और हम्म, मुहतदी होता है, मुहतदी। मुकर्री। हम्म मुहतदी। आप देखो ना, आपको अगर वाहिद नहीं आ रहा, फार्मूला आप हटा के देख लो ना। अब जैसे हम्म फार्मूला ये था कि भाई आखिर में या नून लगा दो या वो नून लगा दो, ठीक है। आप वो नून या नून हटा दो, उसका वाहिद ही तो रहेगा। जैसे आप सही है, बस कभी कोई कोई वर्ड बैक ऑफ माइंड पे नहीं आता। अब देखिए ये कितने सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो जहन में ही नहीं आ रहा होता। हाँ, देखिए देखिए, मुहतदीन है ना, मुहतदीन। तो हम्म, मुहतदीन से या नून हटा दो तो फिर रह जाएगा मुहतद, रह जाएगा। तो वही मुहतद बहुत तक। असल में इसका वाहिद है। देखिए मुस्लिहून है ना, मुस्लिहून। फार्मूला क्या था? आपने वो नून और या नून का इजाफा किया था वाहिद में, तो जमा बन जाती थी। अब आप वो नून हम्म हटा दो तो मुस्लिह रह जाएगा। मुस्लिह एक होता है। इसी तरह हम्म आमिल है, इसी तरह साबिर है, हामिद है, शाकिर है, फाइल है। ये जमा से आप वाहिद बना सकती हैं, और वाहिद से हम्म जमा बना सकती हैं। ये आपको बताया। जैसे यहाँ पर है फासिक। देखो, फासिक की जमा बनानी हो तो आखिर में या नून लगा दो, फासिकीन या फासिकून। अच्छा, मैंने फासिकीन की वाहिद बनानी है तो या नून, तो फासिक रह जाएगा बस। जालिमीन। ये आपके पास बिल्ली है ना? जी सर। और मैं समझा आपके बिल्ली, बच्चे हैं, आपके पास छोटे बच्चे हैं। ये बिल्ली है सर मेरी छोटी पे हाँ, और बेटा है। बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो ये ये मेरा छोटा बेटा है, ये भी 4+ का है। बेटा भी है? अच्छा। मेरे दो बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ठीक हो गया, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने काम किया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया, चलिए। दूसरा ये है हमारे पास कि इस गिनती को जरा मुकम्मल कर लेते हैं। गिनती गिनती को देखें, अभी आपने जो आपकी चलिए, अब आपने गिनती याद कर ली है माशाल्लाह से। देखिए मैं इसको जरा, ये इसको आपने लिखना है, ठीक है। ये एक लफ्ज है, सित्ता। सित्ता यानी छः। कुरान मजीद में आएगा सित्तत अय्याम, छः, सित्ता। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, हम्म सित्ता। इसी तरह इसके बाद है सबआ। आपने इसको ना 40 मरतबा दोहराना है, ठीक है। सबआ, सबआ का मतलब होगा सात। इसको ऐसे लिखते हैं, सबआ। फिर है समानिया। समानिया, इसको मैं मुअन्नस लिख रहा हूँ, समानिया। समानिया यानी कि आठ। समानिया, समानिया, समानिया। और इसी तरह नौ को बोलते हैं तिस्आ। तिस्आ, ये सित्ता और तिस्आ आपस में मिक्सअप होंगे। तिस्आ यानी कि नौ। और आखिरी सबको आता है, वो है आशरा। इसको ऐसे लिखिए। तो अब अपने दोहराना मेरे पीछे को, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, आशरा। जी, बोले जरा। सित्ता सबआ तमानिया तिस्आ अशरा। बस यही है, हम्म यही है, बस यही है हमारे पास।
آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 تک گنتی مجھے آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، پکی ٹھیک ہے 10 تک گنتی آپ دیں گے نا تو میں آپ کو پھر آگے بہت آسانی سے باقی چیزیں پڑھا سکتا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ مجھے، ہاں ہم نے پڑھ لیا ہے، واحد جمع پڑھ لیا ہے، اور ہم نے مؤنث کو پہچان لیا ہے گرامر میں سے، تو یہ بہت اچھا ہے، یہ گرامر جو ہے نا ہمیں راستہ دکھاتی ہے، خود سے جملے بنانا یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اوکے۔ اردو میں ہمارے پاس جو جمع ہے وہ عربی کا ڈول ہے۔ عربی میں نہ صرف واحد ہوتا ہے اور نہ صرف اس کی جمع ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایک ڈول بھی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں تسنیہ۔ یہ لفظ ہے تسنیہ، آپ اس کو نا رومن میں لکھیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا، تسنیہ یعنی ڈول، دو کے لیے بھی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو کہوں عالم، عالم کا جمع کیا ہے؟ عالمین یا عالمون، ٹھیک ہے، آپ جیسے بنائیں گے، لیکن تسنیہ کیسے بنتا ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تسنیہ بنتا ہے واحد کے آخر میں الف نون یا واو نون لگانے سے، جیسے حرمان، دو حرم، ایک مکہ کا ایک مدینہ کا، اس کو ہم کہیں گے حرمان۔ یا جو بہت یوز ہوتا ہے وہ ہے حرمین، آخر میں یا نون لگائیں گے، لیکن جمع میں بھی یا نون لگتی ہے، لیکن جمع میں یہ ہوتا ہے کہ یا نون سے پہلے زیر ہوتی ہے، یہاں پر یا نون سے پہلے زبر ہوا کرے گا، حرمین۔ تو حرمین کا مطلب ہوگا دو حرم، مکہ اور مدینہ کے۔ اگر میرے والد اور والدہ دو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ابو اور امی، والد، تو اس کی اگر میں نے دونوں کو کہنا ہو تو کہوں گا والدان، یا پھر بہت یوز ہونے والا والدین، یعنی امی اور ابو۔ اسی طرح حسن اور حسین دونوں کو میں نے ایک ساتھ کہنا ہو کہ دونوں حسن اور حسین دونوں، تو میں کہوں گا حسنان، یا پھر حسنین، حسنین کریمین، کریمین بھی اسی طرح چلتا ہے، کریمین، کریمین یعنی دو کرم کرنے والے، کریمین۔ اسی طرح شریفین، حرمین شریفین، یعنی دو شریف، شریفین، دو شریف۔ اسی طرح مطلب سر یہ جو تسنیہ ہے اس میں ہمیشہ زبر آئے گا؟ اس پہ زبر آئے گا، الف نون کے ساتھ ہو یا پھر یا نون کے ساتھ ہو۔ مینس ڈبل ہے، ڈبل۔ ہوں اچھا، زوج اور زوجہ جب دونوں ملتے ہیں، دونوں کو میں نے کہنا ہو تو کیا کہوں گا؟ زوجین، کبھی سنا ہے زوجین؟ نہیں سنا، بیوی نہیں سنا بیوی، کبھی۔ زوجین۔ سورہ رحمان میں ہے زوجان، زوجان۔ تو جان یہ بھی پھر تسنیہ ہے۔ سورہ رحمان میں ہے عینان تجریان، عینان، یہ عینان کس کی جمع ہے؟ اس کا واحد مجھے نہیں پتا، تو آئین آئین۔ میں کیا کروں گا؟ کامن سینس ہے کہ میں الف نون ہٹا دوں گا تو عین بن رہ جائے گا، عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، عینان دو چشمے ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے، تجریان بہنے والی، بہتی رہنے والی، تجریان بہتے رہنے والی۔ اسی طرح قرآن سورہ رحمان میں ہے جنتین، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جنتان ایسے بھی آتا ہے، دو جنتیں ہیں، جنتین بھی ٹھیک ہے اور جنتان بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نعلین شریف، نعلین،
नालेन का मतलब होता है दो नाल, यानी कि दो जूते, नालेन, दो जूते। इसी तरह आपने कमरैन, कमरैन, दो चांद और सूरज को कमरैन बोलते हैं। आपने सुना होगा शेखैन, इसको लिख ले, आप लिख रही है ना सारा कुछ ना, मैं तो लिख के मिटा रहा हूँ, ठीक है। शेखान, शेखैन का मतलब होता है अबू बकर सिद्दीक, ये इसको लिख ले, अकीदे की बातें हैं, ठीक है। शेखैन का मतलब होता है अबू बकर और उमर, अगर हदीस में बात हो, ठीक है, अकीदे की बात। अगर ये हदीस की बातें हो, हदीस शरीफ में हो, तो शेखैन का मतलब है दो उस्ताद, दो बड़ों की बात हो रही है। तो हदीस शरीफ में दो बड़े जो हैं वो बुखारी और मुस्लिम हैं। अगर ये शेखैन, अगर तो फिक की बात हो रही हो, इससे मुराद होगा इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ। सर थोड़ा सा मैं इधर आपको रोकूं अगर, हाँ तो देखिए जमा में अगर मैं रिकॉल करूं तो आपने कहा था कि वाव नून लगेगा, ये नून लगेगा, हाँ ठीक जी। है। और उसमें दूसरी कंडीशन अभी आपने बताई कि जेर लगेगा किसकी, जमा की? जमा की, हाँ, वो तो जमा की बात। हमेशा जेर लगेगा, वो ठीक है। नून लगा दो अच्छा तस्निया जो है वो या डबल है। लगा दो, उसे माकबल जो है जेर होनी चाहिए। हाँ आलमीन, और आपने कहा वाव नून आलमीन आलमीन मुत्तकीन, आपने कहा था मुत्तकीन, ठीक है ना। ये सारे देखो, या नून है लेकिन आखिर में जेर है, ठीक हो गया। जेर है। अब मैं कह तस्निया रहा जो हूँ है कि वो डबल है। एक नून लगा दो, या फिर या नून लगाओ, लेकिन इससे पहले जबर रखो, जैसे हमने कहा। अच्छा इसमें जैसे, भी या नून लगेगा, वाव नून नहीं लगेगा इसमें। नहीं वो नून नहीं है, तस्निया में वो अच्छा नून नहीं या नून है। अलिफ नून है और या नून है, पर ये और बहुत जबर लगेगा। कॉमन है, ये बहुत बहुत दफा आया करेगा इस होने के लिए। तो ये हमने ग्रामर में से सीखा, ताकि हमारे जन्नतैन, जन्नतैन मीन्स दो जन्नत। दो जन्नतें हो गई। जैसे मैं कहूँगा, बहुत सारे हैं ऐसे, किताबेन, अब मैं कहूँगा किताबेन, तो इसका मतलब होगा दो किताबें। बस यही चलता रहता है, ये सर आपने देखिए किताबें जैसे अभी आपने बोला तो उसमें तो नीचे जेर आ रही है। किताबेन नहीं, बा के ऊपर जबर है, किताबीन नहीं कहा मैंने, किताबान, किताबेन, जौजैन, कोई एक याद कर लो। देखो जैसे हरमैन हम कहते हैं, हरमैन जहन में रखो बस, हरमैन हरमैन हरमैन, हरमैन जहन में रखो कि ये तस्निया के लिए, डुअल के लिए है, दो हरम है, मक्का मदीना, ठीक हो गया। बस इसी तरह सारे आते हैं, सारे डुअल इसी तरह होते हैं, हरमैन, किताबेन, कलमैन, बैतैन, हबीबतैन, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी, किसी चीज, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की डुअल क्या होगा, कंप्यूटरेन, इतनी सी हम्म। बात है बस। किसी चीज की भी बनाओगे, या नून और उसके ऊपर जबर लगाओ। और आपको ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं होनी है, क्योंकि आपके कुरान मजीद में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, और वो आपको ऐसे मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जरा उलूम कुरान पे, बल्कि मैं आपको पहले जरा एक आयत भी सिखा देता हूँ। हमने ये कहा था लड़की के अर्रहमान, अर्रहमान जो है, इसमें अलिफ लाम का क्या माना है? हाँ अलिफ लाम का बहुत यानी शदीद, बहुत, बहुत रहम कर। नहीं नहीं, वो गलत। अलिफ लाम आता है दी के लिए, दी, किसी चीज को प्रॉपर बनाने के लिए, या फिर इसका मतलब होगा ऑल, अल्हम्दु, तमाम तारीफें। अलिफ लाम आता है खास करने के लिए, किसी चीज को, इसम को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आता है, दी बनाने के लिए आता है, ठीक है। और अब पीछे रह गया रहमान, तो ये रहमान का लफ्ज निकला है रहम से, निकला है रहम से, वो तो हमारी उर्दू रहम है, मर्सी, ठीक है। अब आखिर में अलिफ नून क्यों लगा है? वो लगा है एग्जेजरेशन के लिए, मुबालगा के लिए,
اور یہ اس کو بنایا ہے ہم نے فعلان کے وزن پر. فعلان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، شدید رحم کرنے والا. دوسرا ہے الرحیم. رحیم میں الف لام آ گیا خاص کرنے کے لیے، خاص نام کے ساتھ لکھتا ہے الف لام د. پھر رحیم نکلا ہے رحم سے، اور اس کو ہم نے اس کے ما قبل آخری حرف سے پہلے، آخری حرف سے قبل یا لگاتے ہیں. اس کو فعیل کے وزن پر رکھتے ہیں، فعیل. تو اس میں بھی مبالغہ آ جاتا ہے، فعیل. مبالغہ بھی آتا ہے بہت، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی آ جاتی ہے، تسلسل آتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی آئے گی، اس میں ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت اور ہمیشہ رحم کرنے والا. تو رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہم نے الحمدللہ تعالی سمجھ لیا ہے. مجھے تو دس منٹ مدر بندے بین شفا مکمل ختم. جب استعمال ده دس بیماران شو دي نور خبر حدیث ده واش خبرو شبك صبرو شبك مور لورشا مور لورشا مور ورده مور سكاي شبك سكارو سرو غلوك وسرو ميزا کٹا جنے. اچھا، تو الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب میں ترجمہ کر رہا ہوں بہت شدید رحمت والا، اور رحیم کا ترجمہ کر رہا ہوں بہت اور مسلسل رحم کرنے والا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مالک. مالک یہ وہی ہے جو ابھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں، مالک. صاحب اس کو قرآن مجید میں آئے گا صاحب. یہ مالک کا مطلب وہی مالک ہے. دوسرا لفظ اس کا آتا ہے یوم. اردو کا لفظ ہے یوم. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. دن. جو سلائیڈز میں نے آپ کو بھیجی ہیں، آپ نے ایک نظر دیکھا ہے ان سلائیڈز کو بغور؟ کون سی سلائڈ ہے؟ وہ بہت سارے سلائیڈز ترجمہ بھی اس میں لفظ بلفظ ترجمہ لکھا ہوا تھا سارا. میں نے اس لیے بہت زیادہ بھیج دیا تاکہ چھٹیاں ہیں 3 تو آپ خوب آرام تسلی سے ایک ایک سلائیڈ کو ہزار بار دیکھیں. دوبارہ دیکھیے گا چیٹنگ جا کے نا، وہاں سے سلائیڈز دیکھیے گا. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، جیسے یوم آزادی، یوم استقلال، یوم دفاع. یہ سر یہ نا تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے کیونکہ یہ کلاس تھوڑی شارٹ تھی. دیکھیں الف لام اگر ہم رکھتے ہیں تو آپ نے کہا وہ دا ہوگی، اور اگر کسی بھی کہاں چیز کے کہاں آگے میم لگ رہا ہے. لڑکی کہاں چلی گئی ہو پیچھے؟ ابھی میں یوم الدین پہ پہنچا ہوا ہوں اور آپ الف نہیں لام میں نہیں ہو. مجھے نا تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے اس لیے. نہیں ہو رہی ہے کہ ہوم ورک نہیں کیا آپ نے لڑکی؟ آپ نے یہ اس کا نہیں ہوم ورک کیا ہے؟ نہیں باقی نہیں سر، آپ نے ہوم ورک کوئی نہیں دیا تھا. میں نے سارے نہیں. ہوم ورک کیے بڑی سنسیئرٹی کے اچھا، ساتھ. ہوم ورک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو میں ہوم ورک دوں. آپ دہرائی بھی تو کریں، جو پڑھا ہے اس کو بھی تو یاد رکھنا ہے نا. جو پڑھا نہیں ہے سر، میں نے کرایا تھا کیونکہ آج کوئز تھا. اور آج آپ تو نے کوئز دیکھو تھا. نہیں کیا. دیکھو اگر میں ٹیسٹ لے لیتا اور آپ الف لام کا ترجمہ یہ لکھ دیتی تو کیا ہوتا پھر؟ دیکھو میں نے کہا تھا الحمد کا ترجمہ دیکھو، جا کے ویڈیو دیکھیے ذرا. الحمد کا ویڈیو ذرا دیکھ کے دیکھیے گا کہ میں نے کیا ترجمہ کیا. اور میں نے جو ہاں سلائڈ نہیں بھیجی ہے، صحیح. سلائڈ میں اتنا واضح لکھا ہوا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ نے ہوم ورک کیا نہ آپ نے سلائڈ دیکھی ہے. مجھے تو دور سے پتہ لگ جاتا ہے بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. سلائڈ میں نے نہیں دیکھی کیونکہ میں یہ مطلب مجھے تھا کہ دونوں یہ دونوں وہی ہے جو دیکھیے، لکھا ہوا ہے. دونوں نے کیے. جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ دیکھیے نا. اب دوبارہ اس کو ہم چھوڑ رہے اس لیے چھوڑ رہے کہ ہم نے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے ٹیسٹ بناؤں گا آپ کے لیے. ہم اس کو اگلے منڈے کو رکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ سے ایک ایک لفظ دیکھ. یہ سلائڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک لفظ دیکھو، ایک ایک لفظ دیکھو، بار بار دیکھو. الحمد کا ترجمہ دیکھو کہ اس میں نے کیا پڑھا ہے. چلو خیر، ابھی دیکھتے ہیں. ابھی اس کو دیکھو، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں ادھر رہو. ٹھیک ہے، حال میں رہا کریں، پریزنٹ میں رہا کریں، ماضی میں نہ رہیں. مالک کا مطلب کیا بتایا یہ آپ کو بھول جائے گا تو تمام پھر ہاں وہ مالک ہے. تمام یوم کا مطلب مثالیں میں نے کون سی دی ہے؟ یوم آزادی، یوم استقلال، یوم دفاع.
ٹھیک ہے، یوم میلاد، تو اس کو یاد رکھیں۔ پھر دوسرا اس کا تیسرا لفظ ہے اس آیت میں الدین، دین، تو الف لام پھر آیا ہے خاص کرنے کے لیے، کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے الف لام۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہیں اس کے، ایک ہے بدلہ اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے سسٹم یا نظام۔ اسلام دین ہے نا، اسلام دین ہے، یعنی جی سر۔ اسلام سسٹم ہے، نظام حیات ہے پورا دین۔ اور اسلام، یہ جو مالک یوم الدین، قیامت کو یوم الدین کہتے ہیں، وہ اصل میں بدلے کا دن کہتے ہیں، تو اس کے دین کے دو مطلب ہوئے۔ یہاں پر مطلب ہے بدلہ، بدلے کا دن، نیکیوں کا بدلہ نیکی اور برائیوں کا بدلہ برائی سے وہ دیا جائے گا، مالک یوم الدین۔ تو وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر کا کیا ہوتا ہے، وہ بڑا کیا ہوتا ہے، ایم ایس ہوتا ہے، ایم ایس بنا دیا جائے، یا پھر کسی کو ایس ایچ او بنا دیا جائے، کسی کو گورنر بنا دیا جائے، یا کسی کو سی او لگا دیا جائے کسی ادارے کا، تو وہ خدا بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اور وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ یعنی کسی بڑے کا جیسے ہی نام ذہن میں آتا ہے کہ بڑا عہدہ، تو یک دم سے اس کے ساتھ جو ہے نگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ کون ہے؟ وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، کس کا؟ تمام مخلوقات کا، سب کا ایک ہی پالنہار ہے، اور وہ ہے اللہ۔ تو یہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، جو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو بڑا کر رہا ہے، سب کی تربیت کر رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ سب کو کھلا پلا رہا ہے، تو پھر تو وہ بڑا مغرور ہوگا، متکبر ہوگا، بڑا ظالم ہوگا، اور وہ تو بڑے اختیار والا ہے، تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ کرے گا، جو من میں آئے گا کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی رحمت کی چادر بہت طویل ہے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ رحمان الرحیم ہوتے ہوئے وہ مالک یوم الدین ہے، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، تو پھر بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کسی ولی اللہ نے یہ بتایا کہ اگر محشر میں حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے، تو پھر تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے کرنا ہے، چونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کوئی بہانہ تلاش کر کے دے دے گا۔ فرشتوں کا نہیں پتا، فرشتے چونکہ حکم کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نہیں پتا، لیکن اللہ نے کرنا ہو تو اللہ نے تو ہمیں بخش دینا ہے بہانے سے، بہانہ تلاش کر کے، اور ایسا ہی ہونا ہے۔ تو مالک یوم الدین وہ اللہ ہی۔ یہ یہاں پہ ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سلائڈ شیئر کی، یہ دیکھیے یہاں پر ایک ایک چیز جو ہے، یہاں پہ ایک پہ تو یہ لکھا ہوا ہے سارا، مالک یوم الدین، مالک ہے دن بدلے کا، یہ بھی آپ کو ایک ایک لفظ اس پہ جا کے تلاش کریں، اور خود سے یہ جو لکھا ہے نا، انہوں نے بھی اس کو کاٹا نہیں ہے، آپ کو میں نے اس کے اندر بھی تقسیم کر دی، آپریشن کیا ہے اس کا، اندر بھی لفظ کا، اور الگ الگ کر کے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، با کو بھی الگ کر کے دکھا۔ اسی طرح یہ کوئی پرانے والا بھی سارا بھیج دیا، مادہ کیا، یہ سارا آپ نے اس کو پڑھنا ہے بڑے غور سے، اچھا یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، اعوذ کا لفظ کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں، اللہ کا نام کتنی بار آیا ہے، من کتنی بار آیا ہے، شیطان کتنی بار آیا ہے، رجیم کتنی بار آیا ہے۔ یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ سارا آپ کو اس لیے تو بھیجا تھا کہ 4 چھٹیاں ہیں، غور سے ایک ایک لفظ دیکھ کے پڑھے ہم۔ تو یہ دیکھیں یہاں اعوذ کے بارے میں نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، جی یہ فعل حال ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، اور یہ نکلا یہ تو لفظ پڑھا ہے، یہ والا ہے تو پڑھا وہ اور زال سے نکلا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 7 الفاظ میں ڈلا ہوا ہے، اس کی شیپس 7 ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ 7 شیپس جو ہیں وہ 17 بار آئی ہیں، تو ہے۔ جتنا یاد رہ گیا، لیکن حق تو ادا کریں پڑھنے کا۔ یہ دیکھیں، دیکھو الف لام کا الگ سے ایک پوری سلائیڈ ہے اس کی، الف لام کی، اس کا مطلب ہوتا صحیح۔ ہے دی، اس کا معنی کریں گے خاص اور تمام۔ الف لام عام کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے،
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इसमें नकेरा, इसमें मारिफा, यानी बैतुन से अल बैतो खास घर हो गया। अलिफ लाम और तनवीन एक जगह इकट्ठे नहीं होते, एक लफ्ज पे कभी नहीं। इसी तरह शैतान का यहाँ सारा लिखा है, शैतान, शयातीन इसकी पढ़ा जम। था। शैतान कुरान मजीद में इस तरह लिखा जाएगा, मुबालगा है, कसरत है, शतना से निकला है, शाता यशीत शैतन से निकला हुआ है। इस तरह शैतान फ़ालान के वजन पर है। देखो अगर ये मैं पढ़ाऊंगा क्लास में आके तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ भेजने का आपको। तो ये इतनी मेहनत से बनाए हैं पढ़ा हमने, था मैंने। ये आपने गौर से देखना है इसको। ये देखिए जमा कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि जमा कैसे बनाते हैं। इसी तरह ये देखिए हर लफ्ज का अलग से तर्जुमा यहाँ पे लिखा है, और ये भी लिखा है कि कितनी बार कुरान मजीद में आया है। रहमान में शिद्दत है, रहीम में तसलसल है, ये सारा बताया हुआ है। इसी तरह ये बताया है कि रंगों से आपने काम लेना है, हर एक चीज को अपने रंगों में डालना है। यानी एक चीज अगर है तो आपने एक चीज को उसी की तरह रखना है। फिर ये देखिए रहमान बसमिल्लाह, तो मैंने कैसे बा के साथ लिखा है, अलग अलग से नाम लिख के आपको बताया, समझाने की कोशिश की। अलिफ लाम देखिए यहाँ पे अलिफ लाम को अलग से खास किया, देखो अलग से लिखा है, तमाम और खास हर एक लफ्ज अलग अलग लिखा है। ये अल्हम्दो को देखिए, ये देखो तीसरी बार अलिफ लाम अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसको हर चीज को आपने एक एक लफ्ज को देखना है, समझना है, गौर से देखें। कुरान मजीद में यह है डॉक्टर साहबा कि अगर आप उसको गौर से देख पाती हैं तो आप अच्छी अच्छी हैं, तालिब इल्मा हैं, कि तालिबा हैं कि आप जो है वो पढ़ लेती हैं और आप शौक से पढ़ती हैं और चीज़ें देखती हैं और अपना होमवर्क सारा करती हैं, रिवीजन भी कर लेती हैं सारा। अगर आप नहीं कर पाती, जैसे जैसे अभी नहीं कर पाया आपने, तो उसमें कोई भी परेशानी इसलिए नहीं होती कि कुरान मजीद में हर लफ्ज सैकड़ों बार आया हुआ है, तो वो दोहराई बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी कल आपने अलिफ लाम याद नहीं किया मसलन, तो आज अलिफ लाम दोबारा 10 बार आ गया। इसी तरह रहमान नहीं किया तो रहमान 10 बार और आ गया, ये रहीम फिर आ जाएगा। यानी ये फार्मूलों पे चल रहा है कुरान मजीद, तो इसलिए वो लफ्ज जो होगा वो बार बार आया करेगा, मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, दिल दुखता है, लेकिन परेशानी की कोई बात बहरहाल, क्योंकि ये हमें एक दफ़ा नहीं आया, 2 दफ़ा नहीं आया, कितनी दफ़ा नहीं आएगा, 300 बार पढ़ाऊंगा तो 300 बार भी नहीं आएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खुद भी रहम फरमाएगा इंशाल्लाह, और ये चीज़ें आपके दिल में महफूज रख लेगा इंशाल्लाह। या रब्बी खैर, चले। अच्छा मैं ज़रा यहाँ से भी कुछ पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा टाइम रह गया है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि मैंने आपने वीडियो देखनी है। मैं आपको वीडियो, अपने ये मेरा चैनल है, इस पे आपकी वीडियो आएगी ना, वो खास लेबल से आती है, मेरे ख्याल में वो कुरान कोर्स के नाम से है, ठीक है। उसका पहला दूसरा तीसरा सारे जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं ना, वो पड़े हुए हैं, आप अपने लेक्चर ज़रूर देखा करें वहाँ से, तो आपको अंदाज़ा होगा। स्पेशली जब आप इस दफ़ा करेंगी, मंडे को आपका टेस्ट होगा, इस हफ्ते का सबक भी सारा शामिल होगा, तो आपने वो जो जुम्मा हफ्ता इतवार पढ़ना है ना, पक्का पढ़ना है, तो वो वीडियोस के से भी आप रिवीजन कर सकती हैं हर चीज़ के साथ। और जो नहीं आएगा, मैं तो इधर ही हूँ 24 घंटे इंशाल्लाह, तो फिर आपने मुझे मैसेज करना है। जो सर अच्छा, आपने जो आपने मुझे भेजी है ना। जी जी, लिख के जो भेजा है वो तो अलग से पढ़ना है, जो वीडियोस में हम्म। आया है, जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं, वो आपको अलग से याद रहना चाहिए। बाज़ औक़ात हम होम उसमें ना रफ में लिख नहीं पाते कोई चीज़, या गलत समझ के लिख लेते हैं, गलत लिख लेते हैं, तो वो आपकी दोहराई आपकी वीडियोस से होगी। तो आपने वीडियोस को भी दोहराना है आपने, ताकि वो आपकी पढ़। ये जो वीडियोस आप कह रहे हैं ये जूम में है? हाँ, ये कहाँ पे हैं वीडियोस? वो आपको मैंने लिंक भेजा हुआ है वीडियो का, किसी वीडियो का, एक वीडियो का भी लिंक आ गया है, तो वो चैनल है हमारा, एक ही चैनल है क्लासेस का ना, सारी क्लासेस उधर होती है, तो अच्छा आप अच्छा। वहां से देख सकती हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ख्याल है। तो आपने उसकी ना पहले से लेके आखिर तक सारी वीडियोस दोबारा देखें, और जो चीज़ नहीं नोट की है उसको दोबारा से नोट कर लें, और अपने अपने नोट्स को भी देखें। मैं भी वहीं से टेस्ट तैयार करूंगा, वीडियो से ही तैयार करूंगा टेस्ट। तो आपने भी उसी से बारीक चीज़ें जैसे अलिफ लाम आ गया ना, और अलिफ नून आ गया, जमा कैसे बनती है, तो मैं इसी तरह की चीजें पूछूंगा, बारीक चीजें पूछूंगा, मोटी चीजें तो हम्म, स्टूडेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है उलूम कुरान। क्या ये जो मौजूदा तरतीब है कुरान मजीद की, क्या कुरान मजीद इसी तरह नाजिल हुआ था, अलिफ लाम मीम से शुरू होकर अलिफ हम से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म हुआ है? कुरान करीम जिस तरतीब के साथ उस वक़्त मौजूद है, ये जो इस वक़्त मौजूद है हमारे पास,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا اس طرح نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اور جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو یہ بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لیا جائے، چنانچہ وہ آپ کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی۔ ترتیب نزولی کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ آپ نے فرمائی اور نہ صحابہ نے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ترتیب نازل ہو رہی تھی نا وہ اس کی کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ جو رسول اللہ بتاتے تھے اسی طرح رکھا جاتا تھا۔ اس لیے جب قرآن مکمل ہو گیا تو صحابہ کو نزولی ترتیب یاد نہیں رہی، بعض اوقات یاد رہی بعض نہیں یاد رہی، البتہ جزوی طور پر بعض صورتوں اور آیتوں کی نزولی ترتیب یاد رہی۔ موجودہ جو ترتیب ہے اگرچہ ترتیب نزولی پر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب پر ضرور ہے۔ جیسے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے، اور صحابہ نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کیا تھا جو حضور نے ترتیب بتائی تھی۔ بس یہ والا موضوع آپ کو یاد رہے گا کہ یہ جو ترتیب ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے نا، یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، بلکہ یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ نے ترتیب دیا ہے، جس طرح قرآن مجید کو یہ وہ ترتیب ہے، رسول اللہ نے اس کو ترتیب دیا۔ بس یہ باتیں ہمیں یاد رکھیں۔ یا رب۔ اچھا بہتر ہے، اس پہ ہم بس کر لیتے ہیں آج، اور کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہے نا ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دہرائی کیجئے گا، اور ہوم جی ورک میں وہ ٹیبل ذرا بنائیے گا، اور سارے ورب لکھ لیں، جتنے ورب وغیرہ آتے ہیں آپ کو، ایک دو بھی تین بھی لکھیں گے تو جتنا بھی آتا ہے نا وہ لکھ لیں، یا وہاں سے پکڑ لیں، وہ جو ہے دعائے قنوت میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، اس میں سے نا وہاں سے آپ لے لیں، ایک دو ورب لے لیں، قرآن مجید میں کوئی ورب دیکھ لیں وہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے تو بڑا اچھا انشاءاللہ ایک اچھی خوبصورت سینا آپ کے پاس ایک ٹیبل آ جائے گا، اور وہ سارے ورب بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جی ہمارا جی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ہیں، یہ ہمارے دو بڑے ٹینس ہیں، تو آپ اگر اس کو لکھ لیں گے اچھی طریقے سے تو دو ٹینس مکمل آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ٹھیک ہے ہم ماضی بعد میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔